چلیے میرا آپ ہی شروع کریں. بڑی آسان کوشچن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم. رفع البارودی لواء النہضۃ الشعریہ فی کہ بارودی نے جو شعری نہضہ تو ٹرینڈ ہوتا ہے، پھر لیوا کا کیا کریں گے؟ جھنڈا. جنڈی. اٹھایا، رفع بلند کیا بارودی نے جھنڈا اس کے شعری ٹرینڈ کا، فی کس صدی میں وہ آگے؟ یس بہت اچھا. اور کوئی سمجھ میں آیا ترجمہ؟ سب کو دالیہ کو سمجھ میں آئی؟ میرے ابن سبیل آپ پڑھیں اسی کو. رفع البارودی لواء النهضة الشعرية في کیا ہے یہ نیچے اس پر وہ دیا ہے منتصف القرن التاسع عشر اوائل کیا ترجمہ القرن ہوا؟ التاسع. بارودی نے یہ جنڈا شعریہ یس. نہضہ کا ترجمہ کیا کیا جائے سر؟ نہضہ کا معنی وہی بلندی کہہ سکتے ہیں یا نشأۃ ثانیہ کہتے ہیں اس کو. نہضہ اٹھنا. نہضت شعریہ بس اتنی کہ آپ نہضت شعریہ کی جھنڈا کب اٹھایا یا شعری اس کو اٹھان کب ملی، اس طرح سے. جی جی. بتائیے کیا جواب ہے اس کا؟ کوشچن سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جواب بتائیں. بتائیے بارودی صاحب نے کب یہ کام کیا؟ ان کو کہتے ہیں نا، ان کا لقب کیا ہے؟ رائد الکلاسیکیہ بھی ان کا لقب ہے، رائد الشعر الحدیث بھی انہیں کا لقب ہے. تو بتائیے کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب؟ کب انہوں نے بلند کیا اس کا نہضت شعریہ کا معاملہ؟ مینارہ آپ بتائیں. سر میں تو سمجھ نہیں پاتے ہوں. آپ کوشچن سمجھ پائے؟ یہ بتائیے. جی جی آنسر نہیں پتا ہے. ہاں کیا پوچھ رہا آپ سے؟ میرا آپ کریں کوئی اس کا. سر پتہ نہیں. میرا دیکھیے اس طرح کے کوشچن کا جواب تو آپ کو ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہوا مل جائے، ورنہ یہاں دماغ لگایا جاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے. آپ دماغ لگائیں تو دیکھیے بارودی کی پیدائش کب ہے؟ 1839 میں. ٹھیک ہے، 1839. تو 1839 کو کیا کہیں گے آپ؟ 19ویں صدی کا شروع کہیں گے، 19ویں صدی کا بیچ کہیں گے، یا آخر؟ کیا کہیں گے آپ؟ سر شروع کہیں گے. شروع کہیں گے نا. نہیں، لیکن دیکھیے جب بیچ میں. ہیں شروع کہیں گے، بیچ یہ مجھے کنفیوژن آتی ہے سر کہ 50 تک سر بولتے ہیں اس کو، بیچ میں جو جاتا ہے 45 سے دیکھیے اوپر. اگر اوائل، جیسے کہ انہوں نے 4 آپشن دیا آپ کو، اوائل، اواخر، منتصف، تو 100 کو 3 بھاگ میں بانٹ دیجیے آپ، تو 33 کر کے بانٹیں گے آپ، ہے نا. جی 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 تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اب ان کی پیدائش کب ہو رہی ہے؟ 39 میں. تو دیکھیے کہ جی. منتصف ہو سکتا ہے آپ کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یس بندہ پیدا ہوتے ہی شعر تو نہیں کہنے لگا ہوگا کہ کہہ یس دیا سر. ہوگا. نہیں 15-20 سال کے بعد ہی شروع کیا ہوگا انہوں نے، تو جی ہے نا. سر. تو اواخر تو کیا جواب سے ہو سکتا ہے اس شاید کا؟ اواخر آ سکتا ہے سر. اواخر. اواخر چل جائے گا اتنا دن میں؟
39 میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ 15-20 سال میں شعر کہتا ہے تو 63-64 مطلب کہ وہ تو نہیں چلا جائے گا، 40 50 60 63 66۔ آپ اس کا جواب منتصف قرن تاسع عشر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 1882 میں تو ان کو وہ قید کر دیا جاتا ہے سری لنکا جی سر، کولمبو میں، پھر 1900 میں لوٹ کے آتے ہیں، تب تک تو پورا معاملہ ہی 4 سال کے بعد تو مر ہی جاتے ہیں یہ، 1900 میں لوٹ کے آتے ہیں، 1904 میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنا دماغ لگا سکتے ہیں اس میں، آپ کا جواب بن سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے، 19ویں صدی کے بیچ میں، 39 میں بیچ پیدائش میں۔ ہوتی ہے، شعر کہنا شروع کیا ہوگا بندے نے تو 10-15-20 سال کے بعد ہی شعر کہنا شروع کیا ہوگا، پھر انہوں نے جو معاملہ یہاں اٹھایا ہوگا وہ ہوں 6 سال، کیونکہ سر یہ 12 سال کی عمر میں ہی مدرسے میں چلے گئے تھے نا، حربیہ میں 6 سال تک، یہ 1854 میں یہ نکلے تھے حربیہ سے۔ یس 17 سال کے، تو ٹھیک ہے، ہاں یہی آئے گا سر پہلے نمبر۔ سمجھ میں نہ آ رہا ہے، ایسے ہی کوشچن لگائے جاتے ہیں، ٹھیک، وہ آپ کو این ٹی اے پورا کے پورا 100 مطلب 100 تو آسان نہیں دے گا، 70 تک آسان دیتے ہیں وہ لوگ، 70 سے 80 10 مشکل دیتے ہیں، اور اگلا 20 جو ہوتا ہے وہ بہت ٹف دیتے ہیں، تو آپ کو اس میں اپنا دماغ ہی لگا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں آپ کوشچن سمجھ لیے تو اپنا کچھ لگائیے، ورنہ تو نہیں ہو پائے گا پھر۔ سب کچھ سمجھ میں آیا بولا؟ سمیرہ بانو آپ کو سمجھ میں آئی؟ پڑھیے بشرا، اس کو پڑھی۔ یس بشرا پڑھیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاعر مفلق وعالم بارع في العلوم المختلفة مثل علم الأفلاك وعلم الهيئة وقصيدته العمرية معروفة جدا هو۔ یس بشرا بہت اچھا، کیا سمجھے آپ؟ سر یہ مفلق کیا ہوتا ہے؟ بڑا شاعر، بڑا کے معنی کوشچن سمجھ میں آپ کو کیا پوچھنا چاہ رہا ہے آپ سے؟ بڑے شاعر مطلب یہ جنہوں نے مختلف جو علوم ہیں ان میں مطلب بہت مشہور ہوئے ہیں، جیسے افلاکیات میں۔ بشرا آپ نیٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ کے ساتھ؟ ہاں بشرا، جی سر، جی سر، اچھا، آپ نے ابھی پڑھا سے ہے اسٹارٹ قصیدہ نہیں عمریہ کیا۔ کس کی ہے؟ نہیں سر، ابھی اچھا آپ پہلا نے یونٹ پڑھ رہے ہیں، اچھا اچھا ابھی اچھا اسٹارٹ آپ نے ہی ادب کیا۔ ہندی کو تسلیم کیا، اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بشرا، کوئی نہیں۔ پر دیکھیے کوشچن نا پورا اتنا نہیں دیکھا جاتا کہ وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت ماہر ہے، پھر علم الافلاق، پھر علم الحیات، آپ کو سمپل سے اگر آپ اس میں ٹچ کریں گے تو قصیدہ عمریہ ایک ہی آدمی کا آپ کا وہاں پر اثر ہندی میں، یس یہ سب دیکھیے ہندوستان کے لوگ ہیں، فری صاحب، بلنگ کوتی صاحب، سانپوری، ناصر ندوی، تو آپ بس عمر فوراً اقبال۔ سے لگائیں گے ٹک اور آگے بڑھ جائیں گے، کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ مفلق کا کیا معنی ہے اور یہ کس کا معنی ہے۔ بہت اچھا پوچھ رہا، بہت اچھا، انشاء آپ پڑھیں اس کو۔ سر اسی کا ایک کوشچن اس پر بھی کچھ ڈالا ہوا تھا نا انہوں نے، قصیدہ عمریہ کا کچھ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو قصیدہ لکھا وہ کون سا تھا؟ وہی ہاں ہاں پوچھا تھا اس نفائس سوال۔ الدر
मदा में लिखा है और एक ये वाला भी है इनका उमर काजी बुलंदकोती का कसीदा उमरिया। इसी के लिए इनके वो रोजा के दरवाजा खोल दिया था जब इन्होंने ये कसीदा पढ़ा था मदीना मुनव्वरा में, तो सब देखते रह गए थे। तो कसरतुल उमरिया का दूसरा नाम क्या था? लाहल हिलाल के नाम सब से ही मशहूर था, नहीं पूछा था हम लोगों से? पूछा था जी सर। कि लाहल हिलाल किसका कसीदा है? तो उसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्या कहें हम? इस क्वेश्चन में जो उसका वर्डिंग था वो था कि बैक वक्त शायर हो और बैक वक्त फकीह, ऐसा कुछ था। और इस वर्डिंग की वजह से हमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, अनवर शाह कश्मीरी को लगा दिए थे या फिर हसन सहारनपुरी को। सर ये मुझे पता था आयनी का, मैंने इंडियन वालों को अच्छे से पढ़ा था, लेकिन जो नफाइसुद्दुरर था ना वो भी उसमें डाला हुआ था ऑप्शन, वो भी इन्हीं का है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह में, तो हमें लगा वो मैंने का गलत किया। चलिए इंशा पढ़ें आप इसको। जी सर। शायरुन मुफलिकुन व आलिमुन बारिउन फिल उलूमिल मुख्तलिफती मिस्लु इल्मुल इफ्लाक़ी व इल्मुल हयती व क़सीदतुहुल उमरियती मारूफ़तुन जिद्दन हुआ। क्या समझा आप इंशा? बड़े शायर हैं और मुख्तलिफ उलूम को जानने वाले हैं, बड़े ज़्यादा मशहूर। मसलन इल्मुल इफ्लाक, इल्मुल हयत और उनका कसीदा उमरिया बहुत मारूफ है। वो यस, कौन है इंशा? पता अच्छा, आप भी अभी 9 यूनिट को टच नहीं किए ना? चलिए नहीं। कोई नहीं, ओके इंशा लगे रहिए, जल्दी से कवर कीजिए, ठीक? जहाँ चीजें मिल जाए ले जाइए। तो इसका जी जवाब जो है सर। सबको समझ में आ गया आप लोग को, यही है, ठीक? उमर काजी बुलंदकोती साहब हैं, इन्हीं का है ये, इन्हीं के कसीदा उमरिया है। बुशरा, आपने जो इबारत पढ़ी थी तो आपने पढ़ा शायर मुफलकिन, और शायद आलिम बारिन इस तरह से पढ़ रहे थे। हालांकि आप देखिए आलिमुन बारिउन, एक मशहूर माहिर आलिम, तो बारिउन तो आलिम की सिफत बन रही ना, इसको मुजाफ मुजाफ तो नहीं बना सकते, है ना? मिसल इल्मुल अफलाकी व इल्मुल हयाती, यहाँ तक बात ख़त्म हो जा रही, ठीक? उसके आगे बात है व कसीदतुहुल उमरियतु मारूफतुन जिद्दा, कि उसका जो उमरिया कसीदा है वो बहुत मशहूर है। तो उसको मिस्ल से नहीं चल रहा है बात, मिस्ल से बात ख़त्म हो गई यहाँ तक। इसके आगे अलग बात है व कसीदतुहुल उमरियतु मारूफतुन जिद्दा, कि उसका उमरिया कसीदा जो है बहुत मशहूर है। मुब्तदा खबर की तरकीब बनेगी पूरी। रूना, आप पढ़ें इसको। आलिमु व मुहद्दिसु व सूफी फी बिलादिल हिंदी बाइउ वलिदाहु आला तरीकाति नक्शबंदियती लाहु किताबु अन्नवादिरु मिनल हदीसी व हुवा। सर ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा सर? नहीं रूना, रूना हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि हम लोग के यहाँ एक ज़ाब्ता था पहले शायद, वो देखिए आप आलिमु मुहद्दिसु क्यों पढ़ रहे हैं? आप तनवीन क्यों नहीं देना चाहते? मतलब आपको क्यों लगता है कि हम तनवीन नहीं देंगे यहाँ पर? सर मुझे लगा कि आगे आकर मुजा पिलाई बने सर, इसीलिए मैंने नहीं दिया, तो बाद में तो लगा मुजाफिल कहाँ है इसका फिर रूना? हाँ सर, मुझे फिर समझ में आ गया आगे आते आते कि देना चाहिए था। तो दीजिए फिर आप। आलिमुन व मुहद्दिसुन व सूफियुन फी बिलादिल हिंदी बाइउ वलिदाहु आल क्या माना करेंगे तरीकाती। आप लोग? क्या माना करेंगे इसका? भाई हो वालिदा हो, क्या माना, क्या आपको लग रहा हो क्या है? सर बाइउ फेल लग रहा है सर। तो फिर पढ़िए आप, फिर वो कैसे पढ़ते हैं?
तो सिर्फ मुजारे नहीं है सर? मुजारे के लिए क्या होनी चाहिए बताइए आप? सर या होना चाहिए, आलिफ होना चाहिए। ये कौन सा कायदा है? या होनी चाहिए। बाया युबाइउ, बैत करना। तो बाया तो फिर माजी है, युबाइउ फिर मुजारे होगा ना। जी तो सर। फिर मुजारे का बहुत सिंपल सा कायदा है कि या तो आता ही कम से कम उसमें यजतनीबु, युक्रिमु, यफअलु। इसको फिर माजी पढ़े आप और वालिदों को फाइल बनाए। ओके सर। बाइया वालिदुहु। बाया वालिदुहु। बाइया वालिदुहु आला तरीकाती अन्नक्शबंदियाती लाहु क्या माना करेंगे आप? किताबु। क्या सर? क्या माना करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे बताइए। सर वो एक आलिम थे, मुहद्दिस से और सूफी थे और बिलादे हिंद से थे और उसके पिता बाई मतलब बाई का ना, उसको हिंदी में क्या कहते सर? बैत करना समझते हैं? किसी उस्ताद से, वो बड़े बड़े बुजुर्ग से बैत होते हैं लोग, उनके हाथ पर हाथ दे करके गुनाहों से तौबा वगैरह कुछ इस तरह के काम करते हैं। सर मैंने तो अभी तक बा या बीऊ मतलब जो वही समझ रही थी सर मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बस बाया मैंने बाया कीजिए, अब बैत किया। ओके सर। और उसका जो वालिद है वो बायत किए थे तरीकती नक्शबंदियाती इसमें, और उसका एक किताब थे नवादिरु मिनल हादिसी, और वो कौन थे? जानते हो ना कौन है ये? नहीं सर। ठीक है भैया। फिजा आप इसको पढ़े तो शावल फिजा आप सिर्फ तर्जुमा बताए थे इसका। आलिमुन व मुहद्दिसुन व मुहद्दिस थे और सूफी थे। हिंद में बाया वालिद उनके वालिद जो है वो बैत किया था नक्शबंदिया के तरीका पर, और उनका किताब है अन्नवादिरु मिनल हदीस। वो हुआ, और वो कौन है? किसके फिजा नवाज में हदीस? पता नहीं। शाह वलीउल्लाह दहलवी का। सावर फिजा आपने तो नोट बनाया होगा ना, अभी जाकर देखिए क्या आपने ये किताब उसमें लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है अपने नोट में तो आप देखिए नवाब सिद्दीक हसन खान को तलाश कीजिए कि उसमें लिखा है नहीं लिखा है। चलिए अच्छा है। मेरा ये उनका है, शाह साहब का। जी जी सर, उनका है ये ना नवादिर कुछ क्या है मिनल हदीस सय्यिदिल अवाइल वल अवाखिर। ठीक है। नूरैन आप पढ़ें इसको। عالم كبير ومحدث وصوفي من الهند، وقالوا نواب صديق حسن خان عنه لو أنه عاش في العصر مبكر للنظر إليه بصفة إمام عصره. هو हाँ नूरैन, क्या समझे आप इससे? आलिम थे बड़ा और मुहद्दिस थे, सूफी थे, मिनल हिंद से थे वो।
वकाला और कहा नवाब वो वकाला और कहा नवाब सिद्दीक हसन खान है लव अन्नहु आशा फिल अस्री मुबश्शिरीन नो सर लव अन्नहु आशा उस लव अन्नहु आशा फिल अस्री उसने जिंदगी गुजारा है ना ये क्या है सर आशा जिंदगी गुजारा अगर वो जिंदगी गुजारता फिल अस्री मुबश्शिरीन लिनज़र इलैहि बिसिफ़त इमाम अस्री वो उस जमाने का शायद इमाम था। क्या समझे आप, क्या कह रहे हैं? समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? क्या जवाब बनेगा इसका? सो शायद शाह वलीउल्लाह दहलवी होगा। नो सर क्या नो सर? शायद इसका जवाब शाह वलीउल्लाह दहलवी होगा। क्या यही है? मेरा क्या है इसका जवाब? सर इन्होंने एक कहा था कोटेशन मतलब शाह वलीउल्लाह के बारे में, लेकिन वो मुझे याद आ रही है वो कुछ और थी। काना बैतुन वलीउल्लाह बैत इल्मुद्दीन इलम कुछ ऐसे करके थी वो। अब इसका मुझे नहीं पता। घर में आई हूँ, मेरे पास ना नोट्स है ना बुक है, कुछ भी नहीं है। ऐसे जो इसकी कोटेशन थी वो ऐसे थी कि काना बैतुन वलीउल्लाह बैत इल्मुद्दीन लम याहद, ऐसे करके थी कुछ कोटेशन जो नवाब सिद्दीक हसन खान ने कही थी शाह वलीउल्लाह के इसके बारे में। अब ये कोटेशन किसके बारे में है ये बहरहाल कुछ याद नहीं। ये भी शायद उन्हीं के बारे में है। आप ये वाला जो कौल है ना NTA, कोई भी लोग आलिमुन कबीरुन व मुहद्दिसुन व सूफियुन मिनल हिंदी, ये अक्सर जो ये नहीं इस्तेमाल किया जाता है शाह वलीउल्लाह के बारे में। ठीक है, तो जो आदमी इसको भी समझ कर रखेगा वो भी जवाब लगा लेगा, और जिसको नवाब सिद्दीक हसन खान का कौल याद रहेगा कि किसके बारे में कहा है तो भी जवाब लगा लेगा। तो मेरा आप इसको सर्च कीजिए तो लवन आशफ यासिर व बकील नजर इलैहि बिसिफती इमाम आसरी, पता चल जाएगा किसका है। क्योंकि इसको ये है ना सर, शायद इसको इमाम मानते हैं ना उस जमाने का शाह वलीउल्लाह दहलवी को। सर ऐसा इसको लक़ब है, ऐसा कुछ मैंने सुना था और मुझे प्रॉपर याद नहीं है। ठीक है नूरन, अच्छा है माशाल्लाह। देखिए इबारत नूरन आप पढ़ रहे हैं आलिम कबीरो, इसको मौसूल सिफत पढ़िए आप, आलिमुन कबीरुन व मुहद्दिसुन व सूफियुन मिनल हिंदी व काला नवाब सिद्दीक हसन खां। अब इसको नवाबो सिद्दीको हसन ये नहीं है, ठीक, नाम ही इसका बंदे का नवाब सिद्दीक हसन खां अनहु लव अन्नहु आशा फी अस्र मुबक्किर लनज़र इलैहि बिसिफतिही इमाम असरिही हुआ अशाह वलीउल्लाह दहली वगैरह वगैरह। मेरा क्वेश्चन इसी तरह अगर आप लोग समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग को वहां पर आसानी होगी। दालिया आप पढ़ेंगे इसको, एक सबसे पहले एक कौन आई थी, समीरा बानो, समीरा बानो आप पढ़ेंगे इसको। समीरा अगर आप नहीं पढ़ सकते, जैसे सफर में है या कहीं पर है तो मुझे मैसेज कीजिए कि हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हम आपका नाम भी नहीं लेंगे। जब कल आप पढ़ पाएंगे तो फिर मुझे बता दीजिएगा, कल पढ़िएगा फिर इंशाल्लाह। ठीक, मोहम्मद अबरार आप कोशिश कीजिए इसको पढ़िए। अबरार नहीं पढ़ेंगे आप, फिजा आप पढ़िए इसको। सती मजल्लदती नज़दा फी बयानो अहवालिल उलूमिल
अइम्मतुल उलूमी अल्लफ़ाहु नवाब सिद्दीक हसन खान इस्मुहु। मेरा ई नोट 9 का मतलब थोड़ा मैंने कमजोरी है, तो इस इनका आंसर में मुझे कंफ्यूज हो रहा है। हाफिज़ है तो उसको मजबूत कीजिए, ठीक। जी जी। इनके शायद 3 जिल्द में एक ही किताब है। बहुत जितना आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, एक बच्चा जिसको मालूम होगा वो फर्स्ट 1 सेकंड में जवाब आगे बढ़ जाएगा। अच्छा बताइए फिर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में? शायद आप बोलना नहीं सर चाहते। जी बोलिए, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन बताइए। में और आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा कोई नहीं, नूरिया बताइए तो क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में? फिर मोशियातन मैंने क्या सूं का ये है। मो- हाँ बड़ी किताब कह सकते हैं। क्या सर? बड़ी किताब। मोशियातन का मानी क्या है? बड़ा। ये तो कुबरा हाँ मैंने बड़ा हो गया। तो नो बड़ी सर मुझे किताब वही तो बताया ना आपको, मौसुआ माने किताब, जिल्द ऐसा कहते हैं लोग। इसका बड़ा एक बड़ी किताब है जिसका 3 मजल्ला है, नतफुल बयान अहवालुल उलूम। उसमें बयान किया है अहवालुल उलूम, उलूम के बारे में, वल फुनून और तराजुम के बारे में। वो नवाब सिद्दीकी हसन खान का किताब है। जानते हैं आप इस किताब को? नो सर यहाँ पर सिर्फ 2 है, कितना है सर? ऑप्शन दिख नहीं रहा है। 2 ऑप्शन ऊपर है देखिए। अबजतुल उलूम तो मत है, वो तो डिक्शनरी है। नो सर, अबजतुल उलूम, अब्दुल मजल लदत में है, वही होगा शायद। अबजतुल उलूम वो ये डिक्शनरी तो मत था, ये डिक्शनरी है अबजतुल उलूम। नहीं नहीं यही है सर, यही है सर, तीसरा है ऑप्शन। यस, ये उनकी एक ही किताब है इस तरह की, ठीक है, बहुत मशहूर है। कोई भी समझ सकता है इसको कि 3 जिल्दों में, जो 3 जिल्दों में यही किताब है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और जैसे उन्होंने कहा कि अहवाल उलूम और फ़नून और अइम्मा उलूम के तराजिम, यानी जो उस वक्त उलूम जो थे और उसके जो लिखने वाले लोग थे, तो उनके हालात जिक्र किए हैं। तो वो एक ही किताब है, अबजदुल उलूम है बस। बहुत मशहूर किताब है भाई, समझे नहीं? जो नया यूनिट पढ़ा होगा वो इसको पढ़ा होगा। मैं इनकी ये नवाब सिद्दीक हसन खां ऐसे आदमी हैं जिनकी बहुत सारी किताबें, लेकिन आपको 10 15 20 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब्दुल उलूम है, मिस्कुल किताब, जो जो कम से कम ऑप्शन में है उसको तो याद कीजिए कम से कम। तो अभी से तो कम से कम उसको लिख ही डालिए कि कभी ये ना हो। दादी आपका मैक ओपन नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे होगा? आप स्क्रीन पे टच कीजिए, देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा मैक का, ओपन हो जाएगा, कीजिए उसको। इंशा आप पढ़ें इसको। जी सर। किताबुन हामुन लिशाह वलीउल्लाह अद्दहलवी फी इल्मिल कलामी वल मीज़ातिल खासती लिहाज़ल किताबी अश्शरह अन्नक़दी वल अक़ली लिल हदीसी हुआ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की इल्मुल कलाम में हामुन हामुन बड़ी किताब है, हाँ बड़ी किताब, अहम किताब। अहम किताब है।
اور میزت خصوصیت کے معنی ہوتا ہے میزت. جی اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کتاب الشرع من نقد العقل للحدیث. یہ کتاب نقد الحدیث کے لیے ہے. سمجھ میں آپ کو کوشچن سمجھ میں آیا؟ کیا کہا آپ سے؟ جواب جی پھر بتا سر. جائے گا. کوشچن آپ کو سمجھ میں، کوشچن سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی سر. کیا کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ یہ کہ ان علم الکلام میں ان کی مشہور کتاب کون سی ٹھیک ہے، اور کون اس سا کا بتائیے ان میں؟ جی پتہ نہیں سر. سر اس طرح یہ کیا ہے ٹرانسلیشن؟ لہٰذا کتاب شرح نقد عقل حدیث، کیا یہ کتاب کی شرح نقد عقل اور اس کی حدیث پر ہے؟ اس کا ترجمہ ہاں یہی اس کا ترجمہ ہے. کیا جواب ہوگا اس کا؟ پھر تو حجت اللہ بالغہ ہوگا. یس، حجت اللہ البالغہ اتنی مشہور کتاب ہے ان کی کہ تھوڑا سا اگر آپ کوشچن سمجھ لیں تو اس کا جواب تو بننا ہی بننا آپ سے، نہ بننے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. سر یہاں سے اچھا، آپ نے کنفیوز ہوگی میں. پڑھا ہے یا نہیں؟ سر یہ نہیں پڑھا ان کے بارے میں بھی. کام اوپر ہے. اچھا، ٹھیک آپ نے ابھی تک نیٹ نہیں پڑھا ہے نا؟ کوئی بات نہیں، چلیے ذرا جلدی کوشش کیجیے، چیزیں جہاں ملے وہاں سے پڑھ ڈالیے. ٹھیک ہے؟ جی سر. ہاں، کیونکہ آپ کو کمپٹیٹیو ایگزام نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے. میٹیریل اگرچہ چاہے کم ہو لیکن آپ کو ملٹیپل ریویژن کرنا ہی پڑتا ہے اس کو. تو بس جی پڑھ ڈالیے اور اس کو ریوائز حجت کیجیے اللہ. چیزیں. ہاں میرا بولیے. سر یہ یہاں سے میں کنفیوز ہوں، فی علم الکلام حجت اللہ البالغہ، اس حجت کی اللہ تو وہ البالغہ زیادہ کس میں؟ اسرار الحدیث اور حکم تشریح. ہاں، پھر فلسفۃ الاسلامی ہی تو کہتا ہے بار بار. اینٹی جو کوشچن اچھا پوچھا ہے تو وہی جو آپ عبارت بول رہے ہیں وہی عبارت بولتا ہے وہ. پھر یس فلسفۃ سر. التشریع الاسلامی اور کیا کہتا ہے وہ، ہے نا؟ تو آج آپ کو اس طرح سے پوچھا ہے اس نے. دیکھیے ایک نا ان کی سر وہ فلسفہ، پتہ نہیں دیکھیے فلسفہ علم کلام کوئی فرق نہیں ہے، اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا یہاں سے. پھر آگے ہی بنتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ حدیث کی عقلی شرح کرتے ہیں وہ. جی 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 اور جی. حجت اللہ البالغہ میں پورے میں یہی سمجھانے کی کوشش کیا انہوں نے کہ ظہر کی نماز آخر 4 رکعت ہے، تو اس میں اس کو دوپہر میں کیوں رکھا گیا، اور اس میں جہری قرات کیوں نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں اگر مغرب کی نماز 3 ہی رکعت ہے تو مغرب کی نماز کو 3 رکعت کیوں رکھا گیا، اور اسی ٹائم میں کیوں رکھا گیا 3 رکعت. اور پھر یہ کہ قرات سری کیوں ہے، جہری کیوں نہیں ہے. تو حجت البالغہ میں پورا کام انہوں نے اسی پر کیا ہے. ٹھیک ہے کہ یس سر. کچھ بھی سمجھانا ان کو عالم برزخ وغیرہ کے احوال تو عقلی اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ، اور مسئلہ سمجھا بھی ڈالتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. یس. ان کی تو علم آپ کو علم الکلام میں کلام ہے چاہے ان کی علم الکلام میں ایک وہ نا مشہور وہ البذور البازغہ کے بدور البازغہ ایسے کر کے کچھ. ان کی کتاب البدر البازغہ بھی البذور البازغہ یہ علم الکلام میں ہی ہے ان کی، شاہ ولی اللہ کی. اور بھی ہوں گی علم میں کلام میں کتابیں. الفاظ کبیر اصول تفسیر پہ ہے، اس کا اور ایک ٹھیک کتاب ہے، مشہور ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مشہور کتاب ہے تفسیر میں. زہراوین بھی ان کی کتاب ہے، ایک آل بقرہ آل عمران، یعنی سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی تفسیر ہے صرف وہ. بہرحال جہاں سے بھی مل سکے چیزیں
آپ لوگ جو ہے اس کو جلدی سے یا لکھ لے ڈالیے، نوٹ بنائیے اپنا اور ریویژن کیجیے. اور اس طرح کی چیزوں میں کنفیوز نہیں ہونا. آپ کو علم الکلام کہہ دیا اس نے، اتنا خاص بات کہہ دیا، حدیث کی عقلی شرح کہہ دیا، تو اب اس کے بعد کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی آپ کے لیے. جواب سمپل سا ہوگا جو طلاب والے کا بس. اور ویسے جو سوال پوچھتا ہے وہ میرا بتا رہی نا، وہی والا فی الفلسفہ التشریع الاسلامی ہی پوچھتا ہے اکثر، وہ وہی جواب پوچھتے ہیں. اور جہاں کبھی کوشچن ملے، چاہے ڈی یو جے این یو جو بھی ملے سب لگائیے، اسی سے آپ کا فیصلہ. جیسے یہ کوشچن بہت ہارڈ ہے، اس کو لگا ڈالیے. رونا آپ پڑھیں اس کو. موضوع کتاب شباہت المرجانی فی آثار ہندوستانی کاما یتداہا من اسمہ ہوا بلاد الہند وہوا مقسم الی الاربعۃ فصول یشتمل الفصل الثانی من الکتاب اعلی. یس، سمجھ میں آیا وہ کوشچن کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ سر جو صباحت المرجان کتاب ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہندوستان کے اوپر لکھی گئی ہے، جس میں کاما یستجاہا من اسمہ. سر اس کا نہیں سمجھ میں آیا. نو تو یہ تزیو میں واضح ہونا، ٹھیک ہے. کما یتزیو من اسم، جیسے اس کے نام سے ہی پتہ کر سکتے ہیں آپ. اوکے سر. ہوا بلاد ہندی، جو نام ہے وہ ہندوستان کے بارے میں ہے، اور ہوا مقسم الی الاربعۃ فصول، اور اس میں چار کیا بولتے ہیں فصول چار ہے، اور یشتمل فصل الثانی، اور مستمل ہے کیا سر آگے نہیں سمجھ میں آیا. الفصل الثانی من الکتاب، کتاب کا فصل ثانی. وہ چار فصول میں ہے، اور اس کا دوسرا جو فصل ہے اس میں کس کے بارے میں بات کی گئی، ایسا کچھ ہے سر؟ ایسے تو پوچھ رہا آپ سے. یہ اچھی بات، آپ کو کوشچن سمجھ میں آیا. بتائیے یہ کوشچن کتنا ہارڈ دیا بندے نے. اس نے بتایا 4 فصلیں ہیں، 4 فصلوں کے بعد ہم سے یہ پوچھ رہا کہ دوسری فصل کس پر، یہ بتاؤ. اب کوئی آدمی جو Yes, 4 sir. فصل لکھے گا، پھر اس کے بعد چاروں میں سے ہر ایک فصل کو الگ الگ یاد کرے گا، وہی بتا پائے گا اس کو. یس سر. اتنی سر یہ ہارڈ جو کوشچن تیسری پوچھتے ہیں. علاقہ جو ہے یہ تو تیسری فصل ہے اس کی صحبت اور کون؟ جو یہ علم البلاغہ جو دیا نا تیسرے نمبر پہ، یہ تیسری ہی فصل ہے اس کی. چوتھی یہ موضوع الحب جو ہے مجھے لگتا ہے چوتھے میں، کیونکہ چوتھی فصل میں ہے فی المعشوقات والعشاق ایسے کر کے ہے، تو یہ حب والا اسی میں جائے گا. اب بچ کے 2. تو پہلے میں سر اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ہندوستان کے اس کا جو حدیث اور اس کی تفسیر کی کتابوں میں ہے، جا ذکر الہند فی کتب التفسیر والحدیث پہلے میں ہے. اب دوسرا مجھے لگتا ہے اس کا آپشن دوسرا ہے، تراجم العلماء والحنود المسلمین، کیونکہ ایگزیکٹ تو نہیں ڈالتے جیسے میں نے یاد کیا فی ذکر العلماء والصوفیاء والشعراء والمؤلفین وفی التربیت الاسلامیہ، جو دوسرا سیکنڈ ہے. اب آپ بتاؤ ٹھیک. سیکنڈ میں بتاتی ہوں تھا اس میں فی ذکر العلماء والصوفیاء والشعراء والمؤلفین وفی التربیت الاسلامیہ، یہ ہے دوسرا اس کا پارٹ فصل. ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے دوسرا والا. تو دوسرا ہی ہوگا اس کا، تیسرا تو آئے گا نہیں. تیسرا تو مجھے پتا ہے، تیسرا فی علم النحو والبلاغہ تیسری کی فصل ہے اس کی. ہاں چوتھے میں معشوقات اور عشاق کا ہے. صحیح. شوق اور اس پہ ہے، چوتھا ہے نا فی المعشوقات والعشاق، یہ تو اسی میں ہے. پھر حب آئے گا تو وہ اسی میں جائے گا. ٹھیک ہے بہرحال. تو یہی بات اس میں دیکھیں، آپ کو اس نے پوچھا کہ دوسری فصل بتاؤ، تو یہ سوال تو بہت ہارڈ پوچھا تھا آپ سے، لیکن اگر چاروں یاد کرنا آپ کے لیے بہت ضروری. ٹھیک، آپ یاد کر لیں تو Yes. کام بن جائے گا انشاءاللہ.
کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی. سب کو سمجھ میں آیا کوشچن؟ بہت مشکل نہیں تھا, آسان تھا. یہی 4 کے 4 آپشن جو آپ کو لکھ لینا ہے, جیسے کو بتایا انہوں نے کہ یہ دوسرا ہی ہے اور پہلا ہی ہے, تیسرے نمبر پر ہی, چوتھے نمبر پر ہی, بالکل 4 کے 4 ہی اسی طرح. ویسے ایک ٹرک اور لگا سکتے ہیں آپ جو اکثر کام آتا ہے, کہ جو اکثر ہارڈ کوشچن آتے ہیں تو اس کا جواب پہلا ہوتا ہے, لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. ٹھیک, کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ پڑھیں گے انگلش والا؟ کس کو آتے ہیں انگلش بتائیے, پڑھیے اس کو. راغب پڑھیے تو کیا کہہ رہا ہے آپ سے. جی پڑھتا ہوں. محاسبۃ قاعدہ المفرد يشبه بالإنجليزية. نمبر 1 پہ سنگل انٹری اکاؤنٹنگ, سنگل نوٹ اکاؤنٹنگ, سنگل اکاؤنٹنگ. بالقاعدہ بالمفرد کا مطلب پوچھ رہا ہے. یا سبھی کا مطلب کیا ہے سر؟ یساوی بالنسبت میں انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو, محاسبۃ بالقدر المفرد کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ساوی سے میں اچھا برابر ہونا. بالقید کا مطلب کیا ہے معنی؟ کیا بالقید اس کو کیا پڑے گا؟ محاسبۃ بالقید, اس کا معنی کیا ہے؟ محاسبۃ من اکاؤنٹ ہے شاید, بالقید المفرد, مفرد من سنگل ہے. محاسبہ, ہاں اس میں مجھے کنفیوز ہو گیا. بالقید میں نے کیا آئے گا اس کو؟ قید, بالقید میں نے جن کو اتنی انگلش آتی ہے وہ کریے. میرا آج تک شاید ایک بھی کوشچن صحیح نہیں ہوا, نہ ڈی یو کا نہ جے این یو کا, الا کہ ایک دو ہوا ہو تو ہوا ہو بس. ڈی یو میں کیا ہوا تھا کہ جے این یو نے جتنے کوشچن پوچھے تھے تو دلی یونیورسٹی نے وہ پورا کوشچن کاپی کر کے پوچھا تھا ہم لوگوں سے, وہی کا وہی, ایک بھی نہیں چینج کیا تھا انہوں نے. تو اس میں ہم لوگ کو شاید کام بن گیا تھا کچھ. باقی جے این یو کا شاید ہمارا ایک آدھ صحیح ہوا ہوا تو ہوا ہوا, صحیح نہیں ہوا تھا انگلش والا. مجھے انگلش آتی ہی نہیں. دیکھ لیجیے آپ میں سے جس کو آتی ہے وہ دیکھ لیجیے, مجھے نہیں آتی دوست. ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ لیکن آپ لوگ ابھی سے تیاری کیجیے, ٹھیک, ان کی کوشش کیجیے انگلش والے کی. آپ سے کم جن کو آئے گی تو اس کے 10-15 نمبر رکھے رہتے ہیں وہاں پر, پھر مل جاتا ہے آسانی سے. کیونکہ جے این یو والے اچھے خاصے پوچھتے ہیں وہ لوگ. این ٹی والے تو 2-3 پوچھتے ہیں بس, باقی جے این یو والے اچھے خاصے پوچھتے ہیں. تو دیکھ لیجیے یہ کیا ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ کا کیا ہوگا. ملٹی کا مطلب تو فرسٹ والا لگتا ہے میرے کو, نمبر 1 آپشن اتفاق بین ملٹی الدولتین. ملٹی والا ہوتا ہے یار مختلف, متعدد, ایک نہیں, ایک سے انیک. یہاں تو کہہ رہے ہیں آپ سے صرف دو ملکوں کے درمیان, دو تھوڑی, مزید. تیسرا ملٹی کا مطلب آتا ہے ملٹی کیا آتا ہے؟ ٹیلنٹڈ جو بولتے ہیں. پھر ہاں مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ بولتے ہیں, ملٹی لنگول بولتے ہیں, بہت تین زیادہ نمبر زبانیں آتی ہیں. زیادہ سے ہاں. نمبر والا آئے گا اس کا. چلیے بہرحال جو بھی آئے, لیکن آپ لوگ اچھے سے تیاری کر لیجیے اس کی, ٹھیک. یہ دیکھیے کیا ہے یہ, شند متعذرہ البیع. سند متعذر البیع, سند کہتے ہیں نا کسی کو سند ملتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو. متعذر البیع کیا ہے اتنی جب لکھا ہے, کیا لکھا ہے, ان مینیجیبل ڈاکومنٹ, ان میٹرڈ کوپن, کیا بتائیے. متعذر البیع
کسی سے نہیں ہوگا. سند کے معنی تو وہی دیکھیے کوپن لے سکتے ہیں آپ. سند کوئی ایک آپ کو کوپن دیا جائے جس کے آپ کام کریں. باقی متعذر البئی بے میں نے بیچنا اور متعذر میں نے جو نہ ہو پائے مشکل ہو. ان مارکیٹیبل کوپن کہیں گے متعذر البئی. چلیے یہ کوشچن دیکھیں کتنا اچھا پوچھا ہے. آسان سا بالکل. پڑھے تو پوچھ رہے اس کو. تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ یہ متحدہ عرب امارات یونائٹیڈ ایمریٹس جو ہیں وہ کس مطلب کتنے شہروں پہ شامل ہیں. یس. معلوم ہے آپ کو یہ؟ آپ نے 10 یونٹ ٹچ کیا نہیں کیا اب تک؟ 7 ہے. 7 ہے سر ایسے یاد ہے. یاد ہے بہت اچھا. ادروائز نہیں کیا ہو تو عبدالعظیم بھائی اور شمیم بھائی دونوں نے فری ویڈیوز پرووائڈ کیے ہیں اس کے 10 یونٹ کے. اور بھی تقریباً ان کے یوٹیوب پر جو ہے اور مزید مل جائیں گے آپ کو. وہ الگ بات ہے کہ مکمل نہ ملے لیکن 10 یونٹ کے دونوں نے پورا کا پورا فری دیا. دونوں کو سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے. شمیم بھائی نے ابھی اخیر میں لایا تھا. ہاں کون کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال وہاں سے جا کر کے 10 یونٹ کور کر لیجیے سبھی لوگ. ٹھیک ہے دونوں سے بالکل بلکہ دونوں سے ہی پڑھ لیجیے تاکہ چیزیں دونوں کے پاس جو بھی چیزیں نہیں وہ مل جائے آپ کو. شریف بھائی آپ پڑھیں اس کو. آپ سفر میں تو نہیں ہیں؟ نورین آپ پڑھیں اس کو. سر میں تھوڑا بزی ہوں. ٹھیک ہے رکیے آپ پڑھیے. شریف صاحب پڑھ نہیں رہے جواب دے رہے ہیں. ایک کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 1 منٹ رکیں. ایسے کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ رکیے آپ بھی بزی ہیں. سر میں پڑھتی چلیے ہوں کوئی 1 منٹ. ان رہو خمسو وثلاثون. سر کتاب بھی لکھیں گے. تو وہی تو پوچھنا آپ سے. بتائیے. سر میاں کے بعد تو واحد اور مجرور آتا ہے تو یہاں کہاں خمسمیت میا ہے؟ وثلاثون. خمسمیتین. تو گزر گیا. خمسمیہ کب کے گزر گیا؟ اس کا سلاسون ہے بارڈر تو ہے. پھر ثلاثون کتاب بنائے. ثلاثون کتابن. یس واحد مفرد. پکا. سر ثلاثون کے ساتھ تو واحد مفرد ہی ہوتا ہے. ٹھیک چلیے مفرد آپ اور بتائیں. منصوب ہوتا ہے. ذرا آگے بتائیں. کوئی بتائیے. بشرا بتائیے کیا ہے. سر کتابن ہی آئے گا. اوکے اچھی بات ہے. آپ کو 2 نمبر سب کو مل جائے گا. ٹھیک. جیسے کہا تھا نا 1 سے لے کر کے کیا بولتے ہیں 1 2 کی تو کوئی یہ نہیں ہے. واحد اسنانی آتا ہے اس میں کوئی یہ نہیں آپ کو کرنا. رہی بات اس کی کتاب الکتابان 1 ہی 2 کا ایسی آئے گا. لیکن 3 سے لے کر کے 9 تک تو کیا ہوتی ہے؟ جمع مجرور.
सलासु आप कहेंगे किताबुन को देखकर आपको बनाना पड़ेगा, किताबुन मुज़क्कर है तो उधर कहेंगे सलासतु कुतुबिन, तो देखिए जमा भी है और मजरूर भी है। उसके बाद जितने हैं मुकम्मल सभी के सभी जो आपके मुफरद मंसूब आएंगे 13 से ले पूरा 21 22 23 23 35 जितना भी आप कर देंगे सलासूना किताबन सलासूना खमसूना वाहिदुन व इशरूना, तो सब में ऐसे ही आएगा। ठीक, तो ये जितना भी कायदा है इसका थोड़ा सा कायदा, ज़्यादा नहीं, इसको समझ लीजिए, इंशाल्लाह काम देगा आपको। सबको आता है आप में से? जरा के कुछ कह रहे हैं आप? वही आधा जी कि अरबी में कैसे बोलूं। हाँ आगे जो साल आता है ना, अगर कोई शायर का जन्म साल या मृत्यु साल बोलते हैं तो जब बोलना पड़ता है तो ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। हाँ, अरबी में जब बोलना पड़ता है तो इंग्लिश चला लेता हूँ वहाँ पे, तो वही दिक्कत है। तो देखिए ये कायदा मैं बताया था आपको, जैसे कि आप देखिए आपके यहाँ 1947 में 1947 ये है आपका। ठीक, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कायदा लिखिए, आपको इधर से चलना पड़ेगा, इधर की जानिब इंग्लिश में बोलने के लिए। पहले बोलेंगे आप 1947। अगर आपको अरबी में बोलना है तो आप इधर से आइए, इधर पहले आप 7 को लीजिए सबउन, फिर 40 को लीजिए अरबाउन, फिर 9 को लीजिए 900 है, चूंकि ये 900 है तो 30 मियाँ, फिर 1 को लीजिए। अच्छा, ये 1000 है, ये 900 है, ये 40 है और ये 7 है। तो आप पहले बोलेंगे 7 को तब आतुन, फिर 40 को बोलेंगे अरबाउन, अच्छा, फिर अरबाउन बोलेंगे, फिर 900 को बोलेंगे 30 मियाँ, फिर 1000 को बोलेंगे अल्फुन। ठीक है, जी आप अपने कापी में चाहे लिख लीजिए। इंग्लिश में आपको जाना है तो आप इधर से जाएंगे, अरबी में अगर आपको जाना है तो आप इधर से आएंगे। काम आसान है बिल्कुल। जी जी जी, ये मालूम नहीं था पहले से। ऐसे तो बोल लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन किसी ने अगर बताया, लेकिन ख्याल नहीं किए हैं कि डान दिग से बोलना पड़ता है, दाएं तरफ से। आज लिख लीजिए आप। ठीक, बहुत ईजी है। ये पढ़िए, एमडी उबैदुल्लाह आप पढ़ेंगे, पढ़िए। रुना आप पढ़ें। हुआ मिस्रियुन मन मुअस्सिसु हरकत आदमा इनहायाजी। क्या समझे आप? वो मिस्री थे और जो हरकत आदम इनहायाजी थे उसके मुअस्सिस थे। वो कौन थे? सर मोहम्मद अब्दुल है ना? मोहम्मद अब्दुल साहब हैं? सर मुझे तो लग रहा है क्या मेरा? जमाल अब्दुल आप देखें मेरा? सर इनकी मतलब बुनियाद जो थे वो ना क्या नाम है उसका सर, वो इंग्लिश में है कुछ, वो पता नहीं क्या नाम था उनका, न्यूक्लियस मादोरो ऐसा था कुछ नाम, हाँ न्यूक्लियस करके वो हैं जो रईस है इसके। लेकिन इनकी उसमें अफकार रईस में ये मैंने लिखे थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, जमाल अब्दुल नासिर थे, ऐसे जमाल अब्दुल नासिर ही होगा ये उसका तो नाम ही नहीं है, मोहम्मद अब्दुल का तो नाम ही नहीं है इस पूरे में।
ٹھیک ہے آپ تھوڑا گوگل کیجیے تو مؤسس حرکت علم الیاس کون ہے. ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے یہ دیکھیے آپ کو ایک کوشچن پوچھا ہے کون کون جانتے ہیں مصر کو. ٹھیک ہے آپ بتائیے. जमहूरियत मिस्र अरबियती मिन मुदुनिहा, माने जमहूरिया मिस्र के अंदर जो शहर होता है उनका नाम मतलब बताना पड़ेगा. بتائیے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو مصر عربیہ کا جو جمہوریہ ہوتا ہے اسے کیا مطلب ہوتا ہے فضا. जमहूरिया मिस्रिया वो नाम है माने मिस्र शहर का, तो उनके अंदर जो शहर पड़ता है उनका नाम मतलब पूछा है. तो بتائیے एक تو. नंबर ऑप्शन का तो बेरूत लबनान में होता है. और ٹھیک ہے شکریہ میرا. اس کے جواب جمال عبد الناصر ہی ہیں ٹھیک پہلے والے کا. فضا آپ کو کون نہیں ملا اس میں. بیروت تو چلیے ٹھیک ہے ختم ہو گیا گیا ٹھیک ہے یہاں سے. اور کس کو بھیجیں گے آپ. نجف کو. نجف کہاں ہے. بتائیے पता بھائی. नहीं ना. جو لوگ جانتے ہیں جیوگرافی وہ تو بتائیں. اسکول کے بچے جو پڑھ کے آئے ہیں وہ لوگ. قاہرہ اسکندریہ بورسعید جزیرۃ یہی ہے. قاہرہ تو ہے مصر میں اور اسکندریہ بھی ہے بورسعید بھی ہے. شاید لاسٹ والا جزیرہ ہے یا نہیں ہے شاید اس سے کنفیوز ہے. تو قاہرہ تو اس کی راجدھانی ہی ہے. اسکندریہ اس کا شہر ہے. یہ اس سال بھی کوشچن پوچھا تھا. بور سعید ہی مجھے یاد ہے. یہی ایک جیزہ کرکوک پتہ نہیں کیا نجف. کوشچن کہاں چلا گیا. بشرا آپ کو بھی نہیں پتا. دالیہ خاتون. میرا آپ کو کیونکہ نہیں پتا. میرا یہ قاہرہ اسکندریہ بتائیں. اور بورسعید ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کیا ہے کوسچن. جمہوریہ مصر العربیہ اس میں ہے مصر میں سر آتا ہے نا. قاہرہ بھی آتا ہے اسکندریہ بھی آتا ہے اور بورسعید بھی آتا بورسعید بھی آتے ہیں. ہاں یہ تینوں آتے ہیں. سعید. لاسٹ آتے ہیں کہ نہیں جزیرتون. جیزہ ہے جیزہ. جیزہ ساری. یہ اس میں یہ کنفیوز ہے. یہ تینوں تو اس کے اندر ہے مگر اوپر والا آپشن میں نہیں ہے کیونکہ بیروت یہ تو لبنان میں اس میں ہو گیا. مگر قاہرہ بورسعید جزیرہ نجف وہ تو ایران میں سیٹ میں ہو گیا. شاید یہی ہوگا سر کیونکہ لاسٹ والا جزیرتون. باقی تین تو ہے قاہرہ اسکندریہ بورسعید. اب تک نا کوئی دیکھ لیتا جا کر کے. جیزہ کو گوگل کیجیے تو میرا. نجف. نجف شاید کہاں ہے. نجف کہیں اور ہے نا. سر اس میں وہ ایران سائڈ میں سب نجف طائف. سر کیا نام کہیں چینج کر کے ڈالا ہوگا جیسے مطلب جو مجھے یاد ہے ایسا نام تو میں نے مصر کے اس میں نہیں پڑھا تھا. نہیں ٹھیک ہے اسکندر میں آ گیا. جیزہ سٹی ان ایجپٹ. میں گوگل کر لیا. چلیے. 2 آپشن از رائٹ. بہت بیچ اچھا. میں سے ڈالا ہے. ہم یاد کر کے گئے ہیں بھائی یہ اسکندریہ بھی ہے بور سعید ہے